صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک میرے پاس پڑی گھڑی پر الارم ہونے لگا۔ میں نے نیند میں الارم بند کرتے ہوئے کروٹ لی اور پھر سے گہری نیند سو گئی۔ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے بہت ہی بے دردی سے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، آنکھوں میں نیند بھری پڑی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے ہوئے اپنی نیند بھگانے کی کوشش کی کہ تبھی ایک زوردار جھٹکا میرے بازو کو لگاتے ہوئے میری سوتیلی ماں نے کہا، اٹھ جاؤ مہارانی، اب تمہارے پاؤں پکڑوں؟ میں نے جلدی سے بستر چھوڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں اماں، میں اٹھ گئی ہوں۔ آج اماں نے مجھے کافی اچھے طریقے سے اٹھایا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ اماں نے بغیر ہاتھ اٹھائے مجھے جگایا ہے۔ آج تو لہجے میں بھی بہت نرمی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے واش روم میں جانے لگی تھی۔ جلدی نکلو اور میری بیٹی کو اسکول کے لیے تیار کرو، اس کی وین آتی ہی ہوگی۔ میں نے اماں کی بات سنتے ہوئے کہا، اچھا، اور جلدی سے اپنی سوتیلی بہن کے کمرے میں جانے لگی کہ تبھی میری نظر ابا پر پڑی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میں ابا کی طرف جانے ہی لگی تھی جب سوتیلی ماں نے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مجھے دوسرے کمرے کی طرف کھینچا۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ ساری رات تھکا ہارا آیا ہے، تمہارا باپ اب اسے کچھ آرام کرنے دو۔ میں خاموش کی خاموش رہ گئی۔ اماں نے کہا، میری بیٹی کو تیار کرو اور ناشتے کا بھی انتظام کرو۔ میں نے سوتیلی بہن کو تیار کیا۔ تیار ہوتے اس کی نظر ابا پر پڑی تو دوڑتے ہوئے ابا کے ساتھ لگ گئی۔ اب کی بار اماں نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ ابا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے اماں سے کہنے لگے کہ کیا سنوبر نہیں اٹھی؟ اماں فوراً سے ابا کو کہنے لگی، میاں جی، آپ کی بیٹی سنوبر تو بہت ہی سست ہے، سارا دن سوتی رہتی ہے، اسے کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں ہے۔ سارا دن میں آپ کی بیٹی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں۔ اماں بہت ہی چالاکی سے ابا کو بھڑکا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں کچن میں چھپ کر اماں ابا کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے جو لگاتار میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تبھی اماں کی باتیں سنتے ہوئے ابا غصے میں آ گئے اور اماں سے کہنے لگے، یہ کوئی بات ہوئی؟ سنوبر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بچی تھوڑی نہ ہے، سمجھدار ہے۔ ابا کی بات کاٹتے ہوئے اماں نے فوراً کہا، چھوڑیں جی میاں جی، آپ کی بیٹی کو سوائے اپنی سہیلی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی سنوبر نے مجھے کبھی ماں سمجھا ہی نہیں ہے۔ اماں کی لگائی ہوئی آگ ایک دم ٹھیک سے نشانے پر لگی تھی۔ ابا اماں کی بات سنتے ہوئے گہری سوچ میں چلے گئے۔ تبھی اماں نے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا چلیں، پریشان مت ہو، 2 ہفتے بعد تو آپ کام سے گھر لوٹے ہیں۔ اب اپنی بیٹی کو کچھ کہہ کر گھر کا ماحول خراب مت کیجیے گا۔ میری سوتیلی ماں کو بہت اچھے سے معلوم تھا کہ میرے اور ابا کے درمیان آگ کیسے لگانی ہے۔ میں کچن میں تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں جلدی سے ناشتہ بنانے لگی کہ کچن میں نے اماں کو آتے دیکھا۔ اماں کے چہرے پر خوفناک سی مسکراہٹ تھی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہوں، ماں تو تمہاری اس دنیا میں رہی نہیں۔ میں نے باپ کا سہارا اس کی محبت پر بھی ڈاکہ ڈال لیا ہے۔ اماں کی ایسی حرکتیں دیکھتے ہوئے مجھے کبھی کبھی اس بات کا احساس ہوتا کہ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہوں۔ میری سوتیلی ماں ابا کو کبھی میرے قریب ہی نہیں آنے دیتی تھی۔ ابا کو اپنی بیوی اور دوسری بیٹی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ناشتہ تیار ہے یا نہیں؟ یا ابھی تک چھپ کر باتیں ہی سننے میں مصروف تھی؟ اماں نے طنز کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، آخر آپ کو یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ آپ کیوں میرے ہی باپ کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں؟ سب کام تو کرتی ہوں، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی کے بھی کام کرتی ہوں، پھر بھی آپ راضی نہیں ہیں؟ اماں نے جب میری باتیں سنی تو مجھ سے کہنے لگی، شاید تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں، لگتا ہے تمہیں یاد کروانا پڑے گا۔ نہیں نہیں اماں، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں اپنی زبان پر کبھی ایسے الفاظ نہیں لاؤں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں سر اپنی سوتیلی ماں کے قدموں میں رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں تکلیف کے بارے میں سوچ کر رونے لگی جو ابا کے چلے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں مجھے پہنچاتی تھی۔ وہ سخت دل خاتون مجھے ٹھوکر مار کر یہ کہتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی کہ دوبارہ اپنی اوقات مت بھولنا۔ میں دیر تک زمین پر پڑی روتی رہی اور اپنی ماں کو یاد کر کے یہ کہتی رہی، ماں
آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ماں، آپ کہاں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ آج بھی ناشتہ میرے ہاتھ کا کھاتے ہوئے ابا نے کہا۔ ایسے لگتا ہے رقیہ بیگم کہ جیسے یہ ناشتہ صنوبر کے ہاتھ کا بنا ہے۔ اماں کا رنگ اڑ گیا۔ ابا کی یہ بات سن کر فوراً سے لرزتی آواز میں کہنے لگی، صنوبر نے خوابوں میں بنایا ہے؟ اب تک تمہاری لاڈلی بستر توڑ رہی ہے۔ اماں نے ابا سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے رقیہ بیگم، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اماں کے جھوٹ موٹ کے آنسو ابا کے دل پر بہت جلد اثر کرتے تھے، جبکہ میری سچی محبت، میری حقیقت کبھی ابا کو محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر وقت روتی، اپنی قسمت کو کوستی اور اپنے رب سے گلہ کرتی کہ بے قصور ہونے کے باوجود بھی میں گنہگار بن جاتی ہوں۔ یہ دنیا کی کیسی رسمیں ہیں مولا، یہ کیسے ریت رواج ہیں؟ کیا بن ماں کے بچوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ سارا دن گزر گیا تھا، میری سوتیلی ماں نے نہ مجھے ابا سے ملنے دیا اور نہ ہی ابا کو مجھ تک آنے دیا۔ اچانک سے نہ جانے ابا کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ اب مجھے بلانا چاہیے، مجھ سے ملنا چاہیے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ رقیہ بیگم، جاؤ ذرا صنوبر کو اٹھا کر لاؤ۔ چھوٹی بہن پڑھائی کر کے اسکول سے بھی آ گئی ہے، سورج ڈوبنے کو ہے اور یہ لڑکی ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ابا کی بات سنتے ہوئے مجھے تسلی ہوئی کہ ڈانٹنے کے لیے ہی صحیح، ابا مجھ سے بات ضرور کریں گے۔ میں ابا سے اسی بہانے مل تو لوں گی، میں اپنے ابا کو دیکھ تو لوں گی۔ اماں کو اپنے کمرے میں آتے دیکھا جو انتہائی غصے میں نظر آ رہی تھی۔ میرے قریب آتے ہوئے میرے بال کھول کر عجیب ڈھنگ سے میرے چہرے پر پھیلانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تم جانتی ہو نا کہ تم نے میاں جی سے کیا بات اور کیسے بات کرنی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے ملنے کمرے سے باہر جاتی، میری سوتیلی ماں نے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، گرم گرم چمٹا مت بھولنا۔ اماں کی بات سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ کچھ دیر میں اپنے سگے باپ کے ہاتھوں پٹتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ اماں نے بڑی چالاکی سے مجھے اس گھر سے نکالنے کا پلان بنا لیا تھا۔ میں اس وقت بے بس تھی، ٹوٹا دل لیے میں جائے نماز بچھا کر اپنے رب کو یاد کرنے لگی اور گڑ گڑا کر اس سے مدد مانگنے لگی کہ تبھی اچانک سے میری دعا کو سنتے ہوئے میرے رب نے مجھے ایک ایسے خاندان سے ملوایا جس کی مدد پا کر میں حیران رہ گئی اور اپنے رب کے آگے سر بسجود ہو کر شکر بجانے لگی۔ میرا نام صنوبر ہے، میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ اماں ابا کو شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے لاڈلی بھی تھی۔ اماں ابا مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے۔ میری پیدائش کے بعد اماں کو کسی بیماری نے آ گھیرا۔ ڈاکٹر نے اماں کو اور بچے پیدا کرنے سے منع کر دیا۔ اماں اب اور اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اماں مجھے لے کر بہت فکر مند رہتی، میرا بہت خیال رکھا کرتی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب اماں کی ایک سہیلی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی۔ ابا اماں سے ہمیشہ کہتے، تم تو صنوبر سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہتی، پھر یوں سہیلی کے ہاں کیسے بے فکر ہو کر بھیج دیتی ہو؟ اماں کی سہیلی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اماں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس سہیلی کے۔ اماں جانتی تھی کہ اگر ان کے علاوہ مجھے کوئی پیار دے سکتا ہے تو وہ اماں کی سہیلی ہی تھی جو مجھے اپنا مانتی تھی اور مجھ سے سچے دل سے محبت کرتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ابا مجھے کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا سکتے۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے ابا نے مجھے سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ ابا کام پر چلے جاتے اور میری بیمار ماں مجھے خود اسکول چھوڑنے جایا کرتی تھی۔ ابا کئی دفعہ اماں سے کہتے کہ تمہاری سہیلی بھی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، تم اسی کے ساتھ صنوبر کو بھی بھیج دیا کرو، خود مت جایا کرو، بیمار رہتی ہو، کوئی اور مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ اماں ابا کی بات سن کر کہتی، نہیں میرے سر کے تاج، میں اپنی بیٹی کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے میں صنوبر کو خود ہی اسکول چھوڑنے میں تسلی محسوس کرتی ہوں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے اماں اب تھک چکی تھی۔ میں ابھی 7 سال کی ہوئی تھی۔ اماں نے میری 10ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اور مجھے ایک تحفہ بھی دیا۔ میری سب سے پسندیدہ گڑیا مجھے دلائی تھی۔
میں اپنا تحفہ پا کر بہت خوش تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ مجھے خوشیاں راز ہی نہیں آئیں گی۔ اماں آج بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اماں، آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے آج آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ میں نے تیار ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا۔ اماں نے میری طرف دیکھا تو اماں کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے پریشان ہونے لگی۔ اتنی ٹھنڈ میں اماں کو یوں پسینہ آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ ارے اماں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں رو رہی تھی کیونکہ اماں خود کو سنبھال نہیں پائی تھی اور کھڑے کھڑے گر گئی۔ میں سمجھی کہ اماں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں جلدی سے صحن کی طرف دوڑی تاکہ خالہ پروین کو بلا کر لا سکوں۔ جیسے ہی میں نے پروین خالہ کے دروازے پر دستک دی تو مجھے معلوم ہوا کہ پروین خالہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے دوبارہ اپنے گھر کی جانب دوڑی۔ تب تک میری ماں سانس لے رہی تھی۔ میں اپنی عقل مندی سے اماں کے چہرے پر پانی کے کچھ چھینٹے مارنے لگی، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میں اماں کے قریب بیٹھی اماں کو مسلسل ہلائے جا رہی تھی اور روتے ہوئے ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ اماں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ خدا کے لیے اماں اپنی آنکھیں کھولیں۔ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اپنی ماں کو یوں اپنے سے دور ہوتے دیکھ کر میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میں گھر میں پڑا ٹوٹا پھوٹا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ موبائل بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے سارے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، صرف اس پر کال سنی جا سکتی تھی۔ کال کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہزاروں جتن کرنے پڑتے، کیونکہ کئی گھنٹے پہلے تو موبائل کے ساتھ ایک جنگ لڑنی پڑتی تھی، پھر جا کر کہیں کال ملتی۔ موبائل کی خستہ حالت کی وجہ سے موبائل سے کال کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ خیر، میں جلدی سے موبائل تلاش کرنے لگی اور بہت مشکل سے ابا کا نمبر ملاتے ہوئے ابا کو کال کر دی۔ ابا نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو میں زاروں قطار رونے لگی اور ابا سے کہنے لگی، نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا ہے، اماں آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں۔ ابا نے میری آواز سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان مت ہو، میں کچھ دور ہوں، ابھی گھر کے لیے نکلتا ہوں، تب تک تم پاس والی ڈسپنسری سے کسی کو بلا کر لاؤ اور اپنی ماں کو چیک کرواؤ۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ اپنی اماں کی سہیلی خالہ پروین کو ہی بلا لاؤ۔ میں نے بتایا کہ ابا، میں خالہ پروین کے گھر گئی تھی، لیکن خالہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ ابھی میرے منہ میں یہی الفاظ تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے خالہ پروین کھڑی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر خالہ پروین پریشان ہونے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ خیریت ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ صفیہ کہاں ہے؟ میں نے روتے ہوئے اماں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، خالہ، اماں کافی دیر سے بے ہوش ہیں، ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خالہ، اماں آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں۔ تبھی خالہ پروین میرے ساتھ کمرے کی طرف جانے لگی۔ پریشانی کے عالم میں ان کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ جب جا کر خالہ پروین نے اماں کو دیکھا تو خالہ بھی دہاڑے مار کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خالہ نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، سنوبر، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ خالہ پروین کی بات سنتے ہوئے میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی اور خالہ سے کہنے لگی، خالہ، خدا کے لیے ایسی بات مت کریں۔ میری اماں تو ابھی بالکل ٹھیک تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی، مجھے اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، پھر اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا؟ خالہ نے محلے سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ اماں کو چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ اماں آدھا گھنٹہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ دن بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں بہت چھوٹی عمر میں ہی ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ اماں نے ان 10 سال میں مجھے جتنی محبت دی تھی، اس محبت کے سہارے جینا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی ساری زندگی اپنی ماں کی اسی محبت کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ اماں کو گھر سے رخصت کرنا میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، وہ بھی ایسا امتحان جس کا نتیجہ بھی آپ کو امتحان دینے سے پہلے ہی معلوم ہو۔ میں بھی جانتی تھی کہ میں اماں کو رخصت کرنے کے بعد زندگی میں کبھی اماں کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، ایسے لگتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کٹ کر گر گیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ابا بھی پہنچ گئے تھے۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی ابا کی دنیا لٹ چکی تھی۔ ابا بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اماں کو سپرد خاک کر دیا گیا اور ہمارے گھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی،
ایسے لگتا کہ اماں اس گھر کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ اماں تو اس گھر سے جا چکی تھی، لیکن اس گھر کا سکون، اس گھر کی رونق اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر بہت سونا سونا سا لگتا۔ میں ہر وقت اماں کی یاد میں اماں کے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی۔ مجھے اپنی ماں کے بغیر جینا آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی ماں کے بغیر زندگی گزارنی پڑے گی۔ زاروں قطار روتی، آنسو کے ساتھ ابا کو بھی اکثر رلا دیا کرتی۔ اماں کے کمرے میں بیٹھنے سے اماں کی موجودگی کا احساس ہوا کرتا۔ میرا سارا دن اسی کمرے میں گزر جاتا۔ ابا نے کئی دن تو فیکٹری سے چھٹی کی، کیونکہ ابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ جاتے۔ پھر خالہ پروین نے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب، آپ اپنی نوکری پر جائیں۔ نوکری پر جائے بغیر گزارا نہیں، گھر کیسے چلے گا؟ سنوبر کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ اس بیچاری بچی سے پہلے ہی ماں کا سایہ چھن چکا ہے۔ اب آپ بھی یوں گھر پر پڑے بیمار ہو گئے تو سنوبر کا کیا ہوگا؟ خالہ پروین نے ابا کو اچھے سے سمجھایا۔ ابا مجھے خالہ پروین کے حوالے کرتے ہوئے اپنی فیکٹری سے جانے لگے۔ خالہ پروین روزانہ صبح میرا اور ابا کا ناشتہ بنا کر لاتی۔ ابا ناشتہ کر کے اپنے کام پر نکل جاتے اور خالہ پروین اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جاتی تو مجھے بھی تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں مکمل طور پر خالہ پروین کی ذمہ داری بن کر رہ گئی۔ خالہ پروین مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اماں کی زندگی میں بھی خالہ پروین مجھ پر جان نچھاور کیا کرتی۔ اماں کی اور خالہ کی بہت گہری دوستی تھی۔ خالہ پروین بھی اکثر اماں کی بات کر کے رو پڑتی اور کہتی کہ میری دنیا میں ایک ہی تو سہیلی تھی، وہ بھی اتنی جلدی اچانک سے میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کے جانے کا دکھ ایسا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اماں کی وفات کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ ابا ایک دن اچانک گھر تشریف لائے۔ ابا کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی جو بہت تیز تراز اور چالاک دکھائی دیتی۔ میں اسے دیکھ کر ابا سے پوچھنے لگی کہ یہ خاتون خانہ کون ہے؟ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ابا نے مجھے پاس بٹھاتے ہوئے سمجھایا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ کب تک خالہ پروین کے سہارے زندگی گزارو گی؟ اب تمہاری اماں آ گئی ہیں، انہی کے ساتھ اپنا دل لگا لو۔ یہ نہ صرف تمہارا گھر سنبھالیں گی بلکہ تمہاری ماں بن کر دیکھ بھال بھی کریں گی۔ میں حیران پریشان ابا کا منہ تک رہی تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی تھی کہ ابھی اماں کو مرے 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے اور ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میں رونے لگی اور ابا سے کہنے لگی، ابا، آپ تو اماں سے بہت محبت کرتے تھے، پھر کیسے اتنا بڑا کر لیا دل؟ میری ماں کی جگہ کیسے کسی اور کو دے دی؟ میری سوتیلی ماں میری اور ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ جلدی سے میرے قریب آئی اور آ کر میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تو تمہاری ماں جیسی ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے ابا سے کہا کہ آپ نے نہ صرف میرے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ اماں کی جگہ دے کر اماں کی روح کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں ابا سے یہ کہہ کر روتے ہوئے اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں رو رہی تھی اور اپنی ماں سے ابا کی شکایت کر رہی تھی۔ اماں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابا نے ایک پل میں آپ کی جگہ پر کسی کو لا بٹھا دیا؟ وہ میری ماں کی جگہ لے گی تو مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ آج نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اماں کے کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو آج میری تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ غم سے نڈھال میں یہیں پر سو گئی۔ کچھ وقت گزرا تو خالہ پروین مجھے تسلی دینے کے لیے اماں کے کمرے میں آئی۔ مجھے اٹھاتے ہوئے میری پریشانی سنی اور مجھے سمجھانے لگی، تمہارے ابا نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، اب گھر بار کے لیے، تمہاری دیکھ بھال کے لیے کسی نہ کسی کو تو آنا ہی تھا۔ تمہاری بہتری کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تمہاری فکر میں ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے مشکل سے خالہ پروین کی باتوں کو سمجھا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ابا سے معافی مانگی اور اپنی نئی ماں سے وعدہ کیا اور اس کو دل سے قبول کر لیا۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا کہ اماں کا کمرہ نئی اماں کو نہیں دیں گے، اس کمرے کو تالا لگا دیں اور ایسے ہی اماں کی یاد میں رہے گا۔ شروع میں ابا میرا بہت خیال رکھتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ابا نے بھی سوتیلی ماں کے بچھائے جال میں پھنسنا شروع کر دیا۔ میری سوتیلی ماں نے میرا حال اس گھر میں ناکارہ چیز کی مانند کر رکھا تھا، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھ پر جان نچھاور کرنے والے ابا مجھ سے بیزار رہنے لگے۔ ابا کا کام فیکٹری میں ہفتے بھر کا ہوتا۔ ہفتے بعد جب ابا کو چھٹی ملتی تو
اماں ان کے سامنے اس انداز میں مجھے برا بنا کر پیش کرتی کہ ابا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے نفرت کرنے لگتے۔ اماں کی چالاکی ابا کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اگر کسی بات کو ابا تک پہنچانے کی کوشش کرتی تو میری سوتیلی ماں گرم چمٹا لگا کر میری کمر کا برا حال کر دیتی۔ اس کے باوجود بھی اس کے اندر میرے لیے ممتا رتی بھر نہیں تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی ابا سے کوئی بات نہیں کہہ پاتی، کیونکہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی تک دینے میں میری ماں کو خوف نہیں آتا تھا۔ ابا تو میرے لیے محافظ بنا کر اس عورت کو گھر میں لائے تھے، لیکن وہ عورت میری جان کی دشمن بنی بیٹھی تھی۔ سارے گھر کا کام مجھ سے لیتی، صبح سویرے اس کی بچی کو اسکول بھیجنے تک کی ذمہ داری میری ہوتی۔ اس کے باوجود بھی میری سوتیلی ماں ہر کسی سے میرے بارے میں یہی کہتی کہ اس کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ ارے کیا بتاؤں، مجھے کیسی نکھٹو بیٹی ملی ہے جس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ سارا دن میں گھر کے کام کرتے تھک جاتی ہوں۔ محلے والے بھی اس پر یقین کرنے لگے تھے کہ شاید میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، لیکن خالہ پروین جو مجھے بچپن سے جانتی تھی وہ کسی بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ مجھے گھر میں شیلٹر دینے والی ذات اللہ کے بعد صرف خالہ پروین کی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا خالہ پروین کو اس گھر سے اس انداز سے نکالا کہ ان کا اس گھر میں آنا جانا بالکل بند ہو گیا۔ سخت سردی کی رات میں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، کھلی فضا میں جانے لگی۔ اماں اور ابا کے کمرے کے قریب سے گزرے تو مجھے اماں کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میں خاموشی سے کان لگا کر سوتیلی ماں کی باتیں سننے لگی، جو ابا سے کہہ رہی تھی، پروین کے ساتھ اس کی سہیلیوں والا نظام ہے۔ پروین ہی آپ کی بیٹی کو سیدھا راستہ اپنانے نہیں دیتی، اسی کی اوٹ پٹانگ باتوں میں آ کر آپ کی بیٹی سب کرتی ہے۔ ابا نے خالہ پروین کا ہمارے گھر آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ خالہ پروین جو اماں کی زندگی میں ہمارے گھر کا خیال رکھتی تھی، ابا نے ایک چالاک عورت کے پیچھے اس کی کوئی نیکی یاد نہیں رکھی۔ خالہ پروین تڑپتی مجھ سے ملنے کے لیے آئی، لیکن ابا نے سختی کر رکھی تھی اور میری سوتیلی ماں کو پوری چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کر سکتی ہے۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنی ماں کی یاد آتی۔ گھروں کی پریشانیوں نے مجھے ادموا سا کر دیا تھا۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ مجھے ہر وقت اماں ابا کی مار بھی کھانے کو ملتی۔ میں حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ تبھی میری سوتیلی ماں نے مجھے مکمل طور پر جان چھڑوانے کا راستہ چنا۔ اپنے شرابی بھائی کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ کر بیٹھی اور ابا سے کہنے لگی، ارے میاں جی سنتے ہو کیا؟ میں کہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی جس قدر سست اور ناکارہ ہے، کہیں باہر بیاہ گے تو دوسرے دن ہی طلاق لے کر گھر آ بیٹھے گی۔ میں تو کہتی ہوں صنوبر کا نکاح میرے بھائی سے کر دو۔ اکیلا گھر میں رہتا ہے، نہ ساس ہے نہ سسر ہے، کسی اور ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی کم از کم اسے میرا بھائی طلاق تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تمہارے گھر میں ہوں۔ ابا دوسری بیوی کی بات سنتے گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے ابا کی یہ باتیں سنی تو میری تو روح تک کانپ اٹھی۔ ابا کے قریب آتے میں نے کہا، ابا خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں۔ ایک تو وہ عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، دوسرا وہ شرابی ہے۔ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کی، مگر ابا نے ایک نہیں سنی۔ مجھے یہ کہہ کر ڈرایا دھمکایا گیا کہ یہ رسم دنیا ہے۔ ظالم رسموں کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے میرے ماں باپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں دن بدن اس پریشانی میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ لاکھ چاہنے پر بھی میں اس آگ سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ سوتیلی ماں جو میرے لیے گڑھا کھود رہی تھی، اس میں گرانے میں وہ ذرا برابر بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن رات وہ ابا کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی اور کہتی کہ اس کی شادی کر دو، شادی کے بعد اس کے سر پر ذمہ داری پڑے گی تو خود بخود عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں گہری نیند سوئی تھی، گھڑی پر مسلسل الارم بول رہا تھا۔ نیند میں نے الارم بند کرتے ہوئے کروٹ لی اور پھر سے گہری نیند سو گئی۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے جیسے اپنے ارد گرد دیکھا تو سامنے اپنی سوتیلی ماں کو پایا۔ خوف کے مارے میری جان نکل گئی۔ سوتیلی ماں اس قدر غصے میں مجھے جھنجھوڑنے لگی، ارے مہارانی، کیا سارا دن بستر توڑتی رہو گی یا اٹھ کر کام بھی کرو گی؟ تمہاری ماں تو صرف تمہیں آرام کرنے اس دنیا میں چھوڑ گئی ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالتے ہوئے سوتیلی ماں کی طرف دیکھا جو مجھ پر تانوں کے تیر چلا رہی تھی۔ نہیں اماں، میں بس اٹھنے والی تھی، مجھے تھوڑا بخار لگ رہا تھا اس لیے گرم بستر میں لیٹ گئی۔ میں نے سوتیلی ماں سے اتنا کہتے بستر سے اٹھنے لگی کہ تبھی اس نے بہت کرخت لہجے میں مجھ سے کہا، جلدی سے واش روم سے ہو کر باہر نکلو اور اپنی چھوٹی بہن کو تیار کرو، اسے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس کی وین آتی ہوگی۔
میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اچھا جی بولا اور واش روم کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلی تو اپنی سوتیلی بہن کو تیار کرنے اس کے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی میری نظر سامنے بستر پر لیٹے ابا پر پڑی، جس کی پشت میری طرف تھی۔ میں ابا کو آج 2 ہفتے بعد دیکھ رہی تھی۔ ابا کام سے 2 ہفتے بعد لوٹے تھے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں دوڑتے ہوئے ابا کی طرف جانے لگی کہ تبھی کسی نے میرے بال کھینچتے ہوئے مجھے کمرے کی طرف دھکیلا۔ ارے تم کہاں دوڑتی چلی جا رہی ہو؟ تمہارا باپ 2 ہفتے کی ڈیوٹی کر کے تھکا رہا گھر آیا ہے، سویا ہوا اسے سونے دو۔ تمہیں جو کام کہا ہے جا کر وہ کرو، زیادہ چالاکیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے 4 باتیں سناتے ہوئے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے سوتیلی بہن کو تیار کرنے لگی۔ وہ تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد جیسے ہی کچن سے نکلی تو اس کی نظر بھی ابا پر پڑی۔ اس بار اماں نے اسے بالکل نہیں روکا۔ وہ دوڑتے ہوئے ابا کے سینے سے لگ گئی اور ابا نے اسے بے انتہا پیار کرتے ہوئے کہا، یہ ہوئی نا میری اچھی بیٹی، جو اپنے باپ سے ملے بغیر ایک پل نہیں گزارتی، اور ایک میری بڑی بیٹی سنوبر ہے جس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ میں کچن میں کھڑی ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش ابا آپ میرے اوپر بھی ایسی توجہ دیتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کی بیٹی سارا دن سوئی نہیں رہتی۔ دن اور رات میں چند 1 گھنٹے سونے کو ملتے ہیں، باقی تو سارا دن آپ کی بڑی بیٹی سنوبر مشقت میں گزارتی ہے۔ میں دل کا حال کاش ابا کو بتا پاتی کہ آپ کی لائی گئی بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیسے ظلم کرتی ہے، وہ یہ ظالم رسمیں کس طرح مجھے زمین میں دھکیلتی جا رہی ہیں۔ کاش آپ کو سب بتا پاتی۔ تبھی ابا نے اماں کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے رقیہ بیگم، ذرا سنوبر کو تو اٹھا کر بھیجو، اسے بتاؤ کہ اس کا باپ آیا، آ کر مل لے اس سے۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے ملنے آگے بڑھتی، اماں نے گرم چمٹا دکھاتے ہوئے اشارہ کیا کہ واپس کچن میں چلی جاؤ۔ میں خاموشی سے چلی گئی اور ابا سے آواز لگا کر کہنے لگیں وہ، ارے میاں جی، آپ تو جانتے ہیں آپ کی بیٹی تو نیند اس کو بہت پیاری ہے، میرے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھے گی، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے میں ہوں نا، آپ کی یہ چھوٹی بیٹی اس پر توجہ دیں، وہ بے خبر ہر رشتے سے بیزار سوئی ہے، اسے سونے ہی رہنے دیں۔ ابا غصے سے بستر سے اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ عجیب معاملہ ہے، وہ بڑی ہو کر کسی رشتے کی پہچان نہیں رکھتی، یہ چھوٹی ہو کر ہر رشتے کی پہچان رکھتی ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں جہاں پر انسان بے سود سویا رہے، اسے دنیا داری کی کچھ سوچ بوجھ نہ ہو۔ ابا غصے سے کمرے کی طرف جانے لگے۔ تبھی بڑی چالاکی سے میری سوتیلی ماں نے ابا کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے جگا کر لاتی ہوں، آپ جا کر اپنے بستر پر لیٹیں، میں ابھی آپ کی لاڈلی کو بلا لاتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ ہوتے اس ظلم کو دیکھ تو سکتی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر میں ایسا کچھ بھی قدم اٹھاتی تو میری سوتیلی ماں جان سے مار دیتی۔ اس کی دھمکیاں میرے دماغ میں گردش کرنے لگتی، اسی وجہ سے سارے ظلم برداشت کرتی۔ ابھی انہیں سوچوں میں گم آنسو بہا رہی تھی کہ میری سوتیلی ماں کچن میں آئی اور میرے بال کھینچتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، جلدی سے ناشتہ بناؤ، تمہارے ابا کو بھوک لگی ہے۔ میں ناشتہ بنانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ناشتہ ہی بنانا، چھپ کر ہماری باتیں مت سننا۔ میرے پاس سوائے بے بسی پر آنسو بہانے کے کچھ نہیں تھا۔ میں آنسو بہاتے مسلسل کام کر رہی تھی کہ تبھی مجھ سے ناشتہ بنواتے مجھے کچن میں بٹھا کر سوتیلی ماں ابا کے پاس جانے لگی۔ یہ لے میاں جی، گرما گرم ناشتہ۔ ابا خوش ہو گئے اور جلدی سے پہلا نوالا توڑتے ہوئے منہ میں ڈالا اور کہنے لگے، ارے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سنوبر کے ہاتھ کا بناؤ۔ سوتیلی ماں کا فوراً منہ پھول گیا اور ابا سے کہنے لگی، آپ کو تو ہر وقت سنوبر کی پڑی رہتی ہے، میرے ہاتھ تک جل جاتے آپ کے لیے اچھے پکوان بناتے ہوئے، اور آپ کو تو کھانے میں سنوبر کے ہاتھ کا ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ اچھا بابا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ارے تم تو سنوبر کو اٹھانے گئی تھی، کیا اٹھی نہیں وہ ابھی تک، بدبخت کہیں کی؟ ابا نے اپنا غصہ میرے نام کے ساتھ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ جا رہی ہوں اسی کو اٹھانے، آپ کو بھوک لگی تھی اس لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اماں کو کچن کی طرف آتے دیکھا اور فوراً سے چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اماں کچن میں آئی تو غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر سے ہماری باتیں سن رہی تھی نا؟ جلدی سے میرے بال کھولتے ہوئے عجیب ڈھنگ سے میرے چہرے پر بکھیر دیے اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے اپنے باپ کو کوئی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جاؤ جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرنا۔ مجھے ابا کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے ابا کے سامنے وہی کچھ بولنا تھا جو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے کہنے پر ابا سے ملنے تو چلی گئی، لیکن جو ماں نے مجھے سمجھایا اس کے عوض مجھے ابا سے سوائے مار اور دھتکار کے اور کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے انجام کی فکر کیے بغیر سب بولا جو وہ چاہتی تھی۔ ابا نے مجھے دیکھتے ہی بڑے غصے والے انداز میں کہا،
تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی؟ سارا دن تمہاری ماں کام کر کے تھک جاتی ہے اور تم سو کر نہیں تھکتی؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے ابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابا کو آنسو دکھائی نہیں دے رہے تھے، میری بے بسی چہرے سے جھلک رہی تھی، لیکن ابا تھے کہ اس حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ابا نے مجھے روتے دیکھا تو غصے بھرے لہجے میں کہنے لگے، ایک تو تم کام چور ہو، دوسرا غلطی پر ہوتے ہوئے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، ایسے حالات میں تم سے سوائے فیصل کے اور کون شادی کرے گا؟ میرا دل دہل کر رہ گیا کہ وہ میرا سگا باپ جو ایک شرابی کے پلے مجھے باندھنے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے فوراً تڑپتے ہوئے ابا سے کہا کہ ابا، خدا کا نام لیں، وہ شرابی ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید آپ اس کو بھول چکے ہیں، لیکن آپ اب تک اس بات کو دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس شرابی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میری شادی فیصل سے کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا کہتے میں کمرے میں جانے لگی کہ تبھی ابا نے پورا غصہ میرے اوپر نکالا اور مجھے کمرے میں بند کیا۔ ابھی یہ زندگی قید میں گزارنا باقی تھی۔ رسم و رواج کے ساتھ میری سوتیلی ماں اپنے شرابی بھائی کے ساتھ میرے نکاح کی تیاریاں کرنے لگی۔ ابا نے سختی سے کہہ دیا کہ اس کی شادی آج ہی ہوگی اور اسے آج ہی گھر سے رخصت کیا جائے گا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، واسطے دیتی رہی، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ میں سگی ماں کو یاد کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، کاش آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ ماں کا سایہ تو پہلے ہی چھن گیا تھا، اس عورت نے آ کر باپ کا سایہ بھی چھین لیا۔ میں خود کو بے آرا مددگار پا کر جلدی سے وضو کرتے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی، اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مجدہار سے باہر نکال۔ میں ایک شرابی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی عمر ہی کیا ہے جو ابا اپنی دوسری بیوی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، میری زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے رب کے آگے اپنی فریاد پیش کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے کمرے میں کچھ پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ میں پریشان ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی۔ میں ان پرچھائیوں کو محسوس تو کر سکتی تھی، مگر ٹھیک سے دکھائی نہ دینے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گہرے سائے مجھے کمرے کی دیواروں پر پھیلتے دکھائی دینے لگے۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ کپ کپاتی آواز میں نے پوچھا، کون ہے؟ سامنے آؤ، جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے میرے سامنے آؤ۔ دیکھو، مجھے یوں ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خوف کے مارے میری جان ہتھیلی پر آ گئی اور میں جو کچھ منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ سائے گہرے ہوتے چلے گئے اور پھر انسانی شکلیں اختیار کرنے لگے۔ کچھ لوگ میرے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے جو باری باری میری پریشانی پوچھ رہے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے آنکھوں کو ہتھیلی کے نیچے چھپاتے ہوئے گہری سانس لی۔ جیسے ہی میں نے کچھ دیر بعد نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تنہا اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں دل برداشتہ ہو کر رونے لگی کہ تبھی اچانک سے نگاہوں کے سامنے پھر سے وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا خاندان میرے ارد گرد کھڑا ہے۔ مجھے کسی عجیب سی کشش نے اپنے قابو میں کر لیا۔ تبھی میرے قریب کھڑا ایک بوڑھا آدمی بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، ہم تمہاری پکار پر تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ میں حیران پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے پلٹتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ خوف کے مارے آواز دب کر رہ گئی۔ تبھی میں نے اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیسے آئے ہو؟ میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہمیں تمہاری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ میں حیران اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں کہ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر دروازہ کھولو۔ جیسے ہی میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میری سوتیلی ماں ابا کو ساتھ لیے کمرے کے اندر آنے لگی اور ابا سے کہنے لگی کہ میں نہ کہتی تھی کہ آپ کی بیٹی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے۔ اب تو آپ نے خود بھی اس کی آوازیں سنی ہیں۔ آپ کی بیٹی اسی لیے میرے بھائی سے شادی سے انکار کر رہی تھی کیونکہ وہ گھر سے بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ میں مسلسل ابا کی طرف دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی اور نام میں سر ہلائے جا رہی تھی، لیکن ابا کی آنکھوں پر تو بیوی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابا کو اس کی چالاکیاں مکاریاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو سنور، میں نے آج تک تمہاری ہر حرکت کو برداشت کیا ہے، لیکن اگر تم میری عزت کو تار تار کیے جانے کا سوچ رہی ہو تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ میں یہی گھڑا کھود کر تمہیں جان سے مار کر اسی گھڑے میں دفن کر دوں گا، لیکن اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میری آنکھوں میں عجیب سی دہشت تھی۔ میں پھٹی نگاہوں سے اپنی سوتیلی ماں کو گھور رہی تھی کہ میرے دیکھنے کے انداز سے میری سوتیلی ماں ڈر گئی۔
मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो अब्बा के पीछे छुपते हुए कहने लगी, देखें मियाँ जी, देखें ज़रा ये कैसे मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही है। अब्बा उसके साथ कमरे से बाहर जाने लगे और बाहर से कमरा बंद करते हुए अब्बा ने कहा कि सनोबर, याद रखना, अगर कोई गलत कदम उठाया तो अपने बाप की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उस वक्त मेरे सर पर गुस्सा सवार था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं किसके कंट्रोल में हूँ, मुझे कौन सी कशिश कंट्रोल किए हुए थी। मैं जो सब कुछ कर रही थी। अब्बा और अम्मा के जाने के बाद वो लोग फिर से मेरे सामने हाजिर हुए और मुझसे कहने लगे कि देखो, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं ये औरत या तुम्हारा बाप तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें इस औरत की हकीकत तुम्हारे बाप के सामने लानी है। इसके लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं धीमी आवाज़ में बुज़ुर्ग से कहने लगी कि आप लोग कौन हैं? अगर आप लोग मुझे हकीकत बता दें तो मेरे लिए आपका साथ देना आसान हो जाएगा। तभी उस बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम लोग जिन्नात हैं और तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। जिन्नात का नाम सुनते हुए मेरे पांव तले से तो ज़मीन निकल गई। मैं थर थर कांपने लगी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उस बुजुर्ग जिनजादे ने मुझसे कहा कि हम लोगों का बसेरा सदियों से इस कमरे में है। पहले इस कमरे में तुम्हारी माँ रहा करती थी। वो बहुत नमाजी परहेजी थी। मैंने जल्दी से अपने इर्द गिर्द गौर किया। मैं अपनी अम्मा के कमरे में ही मौजूद थी। अब्बा बेध्यानी में मुझे अम्मा के कमरे में बंद करके चले गए थे। ये वो कमरा था जहाँ से जब से अम्मा रुखसत हुई थी तो इस कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब्बा हमेशा कहा करते थे कि इस कमरे में अजीबोगरीब सा एहसास होता है। लगता है कि इस कमरे में जैसे कोई रहता हो। तब से अब्बा ने इस कमरे को ताला लगा कर रखा था। आज न जाने अब्बा ने कैसे उस कमरे को खोल दिया और मेरा सामना जिन्नात के ख़ानदान से हो गया। अब मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आ रहा था। रात बहुत गहरी हो गई थी कि अचानक से मेरी सौतेली माँ के कमरे से आवाज़ें आने लगी। बुजुर्ग जिनजादे ने उसे बहुत अजियत में डाल दिया था। वो चीख रही थी और मेरे अब्बा से कह रही थी, मियाँ जी, खुदा के लिए मुझे बचा लें, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अब्बा साथ लेटे मेरी सौतेली माँ से खौफज़दा होने लगे। अम्मा के हाथ टेढ़े हो चुके थे और उन्हें बहुत बुरी तरह से जिन्नात ने अपने शिकंजे में ले रखा था। तभी जिन्नात ने अम्मा से कहा कि ये सब हकीकत अपने शोहर से बयान करो, जो कुछ तुम अब तक करती आई हो। बताओ अपने शोहर को। अब्बा ने चारों तरफ हैरान होकर देखा और ऊंची आवाज़ में पूछने लगे कि तुम लोग कौन हो और इसका कसूर क्या है? ये मेरी बीवी है, छोड़ दो इसे। तभी वो बुजुर्ग जिनजादा अब्बा के सामने हाजिर होते हुए कहने लगा, तुम्हारी आंखों पर जो इसने हमदर्दी और मोहब्बत की पट्टी बांधी है, हम लोग वो पट्टी उतारने आए हैं। बुजुर्ग जिनजादा अब्बा से कहने लगा, जिनजादा हूँ और यहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम्हारी बीवी सच बोले और कब इसकी जान छूटे। अगर सच नहीं बोलेगी तो हम इसकी जान ले लेंगे, लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनते हुए मेरी सौतेली माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फटी आंखों से अब्बा की तरफ देखने लगी और दिल में सोचने लगी कि अगर मैंने हकीकत बता दी तो मियाँ जी तो मुझे तलाक दे देंगे, और अगर मैंने नहीं बताई तो जिन्नात जान से मार देंगे। करूँ भी तो क्या करूँ? काफ़ी देर सोचने के बाद अम्मा ने फैसला किया कि अब्बा पर हकीकत जाहिर कर दी जाए। जिन्नात ने अब्बा से कहा कि अपनी बेटी को कैद से रिहाई दे दो, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। अब्बा खौफज़दा होते अम्मा के कमरे में आए और मुझे वहाँ से आज़ादी दिलवाते हुए अपने कमरे में ले गए। तभी जिन्नात ने कहा कि तुम्हारी बेटी की हकीकत क्या है, आज तुम्हें इस औरत से पता चलेगी। ये मक्कार औरत तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती आई है और तुमने कभी भी इस धूल को अपनी आंखों से झाड़ने की जहमत नहीं की। इसकी बातों में आकर हमेशा अपनी बेटी पर जुल्म ढहाते आए हो, हमेशा गलत रसूमात निभाते आए हो। आज तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी और तुम आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। अब्बा बेताब थे सच्चाई सुनने के लिए कि तभी जिन्नात ने बुरे तरीके से अम्मा को उल्टा लटका दिया। अम्मा रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। जिन्नात ने अम्मा को ज़मीन पर खड़ा किया और कहा, अब बोलो कि सच क्या है। अम्मा फ़ौरन से अब्बा के पाँव में आकर ज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी कि आपकी बेटी बेकसूर है, उसने कभी कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि मुझे अपनी सगी माँ समझकर हर हुक्म माना। मैंने उस पर बहुत जुल्म ढहाए, गरम चिमटे लगाए, उससे सारे घर का काम करवाती और जब आपके आने का वक्त होता तो उसे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर देती। सनोबर तो फजर के वक्त ही उठ जाती थी। सारा दिन उसे एक मिनट के लिए भी सुकून नहीं लेने देती थी। मैं सनोबर के साथ आपकी भी गुनहगार हूँ, जिसने आज तक आपके दिल में सनोबर की मोहब्बत पैदा ही नहीं होने दी। अब्बा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब्बा ने पछतावे भरी नज़र से मेरी तरफ देखा।
جیسے مجھے کہہ رہے ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو اس گھر میں تمہیں محافظ بنا کر لایا تھا، تم نے ہی میری بچی کو ڈھس لیا، ناگن بن کر اس گھر کو ڈھس گئی۔ اس گھر کی خوشیاں برقرار رکھنے کے بجائے تم نے اس گھر میں نفرت کے بیج بوئے۔ میں اپنی بیٹی پر جان نچھاور کرتا تھا اور تم نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ رقیہ بیگم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابا روتے ہوئے کہنے لگے۔ میری حالت دیکھتے ہوئے ابا نے اماں کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ ابا منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکالتے، میں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ نہیں، طلاق دے کر آپ بھی وہی سب کر رہے ہیں جو کچھ اماں نے کیا تھا۔ آپ خدا کے گنہگار کیوں بن رہے ہیں؟ اماں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور ابا سے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ اماں کو معاف کر دیں، میں بھی انہیں دل سے معاف کرتی ہوں۔ جنات بزرگ کے کہنے پر ابا نے اماں کو معاف کیا اور پھر سے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ابا نے ساری حکمرانی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ اب سب کچھ، گھر کی دیکھ بھال، سارا کچھ میری بیٹی سنوبر دیکھے گی۔ اماں نے خود کو سدھار لیا تھا۔ اماں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اماں مجھ سے بہت محبت کرنے لگی، اپنی بیٹی کی طرح انہیں میری فکر ہوتی۔ جنات کی مدد سے ہمارے گھر کے حالات تبدیل ہونے لگے، گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی، گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے عبادت گاہ بنا دیا گیا۔ ہم سارے گھر والے اس کمرے میں اللہ کا ذکر کرتے اور 5 وقت کی نماز اسی کمرے میں ادا کرتے ہیں۔ پیسے اور رزق کی فراوانی سے ابا نے گھر کو نئے طرز کا تعمیر کروایا، لیکن وہ کمرہ جہاں جنات کا بسیرا تھا اسے اسی طرح رہنے دیا۔ ایک اچھا رشتہ دیکھتے ہوئے ابا نے میرا نکاح کر کے مجھے دھوم دھام سے گھر سے رخصت کر دیا۔ میری شادی جنات کے زیر سایہ کی گئی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا اپنی کہانی بتانے کے پیچھے آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ کبھی بھی اپنی بے قصور اولاد کو دنیا کی ظالم رسموں کے آگے مت پیش کرو۔ انہیں جینے کا پورا حق ہے، وہ حق مت چھینو۔